پاکستان اور افغان طالبان سرکار کے درمیان جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق۔ غیر ملکی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق پاکستان اور افغانستان نے 48 گھنٹے کی جنگ بندی بڑھانے پر اتفاق کر لیا۔ دونوں ملکوں نے طے کیا کہ دوحہ مذاکرات کے اختتام تک جنگ بندی جاری رہے گی۔ جنگ بندی میں توسیع کی اطلاع کی تصدیق پاکستان کے 3 سیکیورٹی ذرائع اور افغان طالبان نے ایک ذریعے نے کی۔ مذاکرات میں شرکت کے لیے پاکستانی وفد آج دوحہ پہنچے گا۔ افغانستان طالبان سرکار کا وفد بھی مذاکرات کے لیے آج دوحہ جائے گا۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان عارضی جنگ بندی کا وقت جمعے کی شام 6 بجے ختم ہوا تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر دہشت گرد حملے اور افغانوں کا ان حملوں میں ملوث ہونا تشویشناک ہے۔ پاکستان کی بہادر افواج نے ان حملوں کا بھرپور انداز میں جواب دیا۔ فیلڈ مارشل آصف منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے افغانستان کے حملوں کو پسپا کیا۔ ان سمیت پوری قوم فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں امن و امان کی صورتحال پر مشاورتی اجلاس۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان سے خوارج کی دراندازی روکنے کی سفارتی اور سیاسی اقدامات کے ذریعے بھرپور کوشش کی۔ نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع اور اعلیٰ حکومت کے عہدیدار کئی بار افغانستان گئے۔ افغان عبوری حکومت کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کو روکنے سے متعلق مذاکرات کیے۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل سید آصف منیر، وفاقی وزراء سندھ، پنجاب، بلوچستان، گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر شریک۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی نمائندگی سابق صوبائی مشیر خزانہ مزمل اسلم نے کی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ اتنے اہم اجلاس میں نہیں آتے تو صوبے کے گورنر کو بلایا جانا چاہیے۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا سے متعلق اہم فیصلے ہوئے اور افسوس ہے کہ ہم مشاورتی عمل کا حصہ نہیں تھے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ریاست کے معاملات سیاست سے بالاتر ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی سے متعلق اجلاس میں خود آتے تو اچھا سگنل جاتا۔ پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما مزمل اسلم نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں افغان مہاجرین کے سب سے زیادہ 43 کیمپ ہیں۔ کے پی حکومت کا موقف ہے کہ افغان مہاجرین کو طریقہ کار اور وقار کے ساتھ واپس بھیجا جائے۔ اب پاکستان میں وہ افغان رہے گا جس کے پاس ویزا ہوگا۔ پاکستان میں کسی شخص کو افغان کو پناہ دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ عوام ہم سے سوال کرتے ہیں کہ حکومت کب تک افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھائے گی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ افغان مہاجرین کو کسی بھی قسم کی اضافی مہلت نہیں دی جائے گی۔ افغان مہاجرین کی وطن واپسی جلد یقینی بنائی جائے گی۔ افغانستان کی جانب ایگزٹ پوائنٹس کو بڑھایا جا رہا ہے تاکہ افغانیوں کی وطن واپسی سہل اور تیزی سے ممکن ہو سکے۔ وزیر اعظم کی غیر قانونی افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے دوران باعزت طریقے سے پیش آنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ روز خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی، انہیں مبارکباد دی، وفاق کی جانب سے ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ خیبر پختونخوا وفاق کی ایک اہم اکائی ہے۔ وفاقی حکومت عوام کی فلاح و ترقی کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اب امن کی اپیلیں نہیں ہوں گی، ہمارے وفود کابل نہیں جائیں گے، دہشت گردی کا منبع جہاں ہوگا اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ایک بیان میں وزیر دفاع نے کہا کہ طالبان کے 2021 سے اقتدار میں آنے کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کے 10,000 سے زائد واقعات، 3,844 اہلکار شہید ہوئے۔ وزیر خارجہ سے لے کر سیکرٹری کی سطح تک پاکستانی عہدیداروں نے کابل کے 17 دورے کیے۔ اس دوران 225 بارڈر فلیگ میٹنگز اور جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کی 8 ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ پاکستان نے افغانستان کو 836 احتجاجی مراسلے اور 13 ڈیمارچ دیے۔ پاکستان کی 5 برسوں کی کوششوں اور قربانیوں کے باوجود کابل سے مثبت رد عمل نہیں آیا۔ اب افغانستان بھارت کی پراکسی بن گیا ہے۔ بھارت کی گود میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے کابل کے حکمران کل تک پاکستان کی پناہ میں تھے، پاکستانی سرزمین پر چھپتے پھرتے تھے۔ پاکستان اب کابل کے ساتھ ماضی کی طرح کے تعلقات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ افغان طالبان وعدوں کے مطابق اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ پاکستان کا افغان طالبان سے مطالبہ۔
ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ افغان حکومت اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کی ذمہ داری سے خود کو بری نہیں کر سکتی۔ پاکستان نے 11 سے 15 اکتوبر تک سرحد پر طالبان کے اشتعال انگیز حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اپنے دفاع کے حق کے تحت طالبان کے حملوں کو مؤثر طور پر پسپا کیا۔ طالبان فورسز اور ان کے زیر استعمال دہشت گرد ٹھکانوں کو بھاری نقصان پہنچایا گیا۔ جوابی کارروائی شہری آبادی نہیں، دہشت گرد عناصر کے خلاف تھی۔ امید ہے کہ افغان عوام ایک دن نمائندہ اور جامع حکومت کے تحت آزادانہ زندگی گزاریں گے۔ سیکیورٹی فورسز نے باجوڑ میں فتنہ الخوارج کی دہشت گردی کی کوشش ناکام بنا دی۔ بارود سے بھری گاڑی پکڑ لی، گاڑی کو تباہ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ الخوارج گاڑی کو باجوڑ میں کسی سول آبادی میں جا کر دھماکے سے اڑانا چاہتے تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں خوارج کا خودکش حملہ ناکام بنا دیا۔ 3 خارجی ہلاک ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ایک دہشت گرد نے بارود سے بھری گاڑی سیکیورٹی فورسز کے کیمپ کی دیوار سے ٹکرائی۔ مزید 3 خارجیوں نے کیمپ میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن بروقت کارروائی میں تینوں کو کیمپ کے باہر ہی ہلاک کر دیا گیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں کارروائی کے دوران 6 خوارج ہلاک۔ لکی مربت کے علاقے سلطان خیل میں بھی 8 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 4 روز میں افغان طالبان کے بھیجے گئے 108 خوارج جہنم واصل کیے جا چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا خوارج کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پاک افغان سرحد پر کشیدگی کے باعث بلوچستان میں تورخم اور چمن، خیبر پختونخوا میں غلام خان بارڈر بدستور بند، تجارت اور پیدل آمد و رفت معطل، دونوں طرف سینکڑوں مال بردار گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ چمن میں باب دوستی پر خشک میوجات کی 200 سے زائد گاڑیاں افغان حدود میں موجود، انگور اور انار سے لدے 130 ٹرک بھی افغان سرحد پار کرنے کے منتظر، پھل اور سبزیاں خراب ہونے کا خدشہ۔ شمالی وزیرستان میں غلام خان سرحد پر بھی تجارت اور پیدل آمد و رفت معطل، دونوں جانب سینکڑوں مال بردار گاڑیاں سرحد پار کرنے کی منتظر۔ بلوچستان کے ضلع خاران میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایس ایچ او خاران شہید ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق ایس ایچ او ناکے پر گاڑیوں کی تلاشی لے رہے تھے کہ ملزمان نے ان پر فائرنگ کر دی۔ متحدہ عرب امارات کی انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی اور حکومت پاکستان کے درمیان G2G فریم ورک کے تحت فرسٹ ویمن بینک کی نجکاری کا معاہدہ طے پا گیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شریک ہوئے۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے معاہدے کو اچھے سفر کا آغاز قرار دیتے ہوئے کہا کہ مشترکہ منصوبے دونوں ممالک کے مفاد میں ہیں۔ فرسٹ ویمن بینک خواتین کاروباری شخصیات، خواتین تاجر، آئی ٹی، کمرشل کاروبار اور مشترکہ منصوبوں کے شعبوں میں کام کرنے والی خواتین ماہرین کے لیے وقف ہے۔ انہیں اس بینک کے ذریعے ایک شاندار موقع ملے گا کہ وہ اپنے شعبے میں ترقی کریں اور صنعت، زراعت یا تجارت کے جس میدان میں بھی چاہیں اپنی سرگرمیاں وسیع کریں۔ وزیر اعظم نے یقین کا اظہار کیا کہ اب یہ بینک پیشہ ورانہ انتظام اور دور اندیش قیادت کے تحت بہت تیزی سے ترقی کرے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں ہوتے ہوئے صوبے کے امن و امان سے متعلق اہم اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی غیر حاضری سیاسی سٹنٹ ہے۔ اس سے کسی کا نقصان نہیں ہوگا، کسی کو فرق نہیں پڑے گا، نقصان صوبے کے عوام کو ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اجلاس میں بیٹھ کر بات چیت کرنے پر یقین نہیں رکھتے۔ اجلاس میں افغان پناہ گزینوں کی واپسی کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ عوام نے ٹی ایل پی اور تحریک انصاف کے احتجاج کی کال کو مسترد کر دیا ہے۔ بے مقصد احتجاج کی کالوں کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ ملک بھر میں کاروباری زندگی رواں دواں ہے۔ پنجاب حکومت نے تحریک لبیک پر پابندی کی منظوری دے دی۔ سمری وفاقی حکومت کو بھجوا دی۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کا اعلان۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ غزہ جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کی دنیا معترف ہے۔ اس بنیاد پر احتجاج کا کوئی جواز نہیں تھا۔ احتجاج میں 1600 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ ریاست نے فیصلہ کیا کہ پاکستان ایسے احتجاج کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پنجاب حکومت کے اقدامات کسی مذہبی جماعت کے خلاف نہیں بلکہ انتہا پسند گروہ کے خلاف ہیں جو لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچانے میں مصروف تھا۔ ہڑتال کی کال مسترد کرنے پر تاجر برادری اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مذہبی جماعت کے 11 کارکنوں کا 10 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ کارکنوں کے خلاف تھانہ باغبان پورہ میں مقدمات درج ہیں۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں مذہبی جماعت کے کارکنان کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری۔ لاہور سے گرفتار ملزمان کی تعداد 624 ہو گئی۔ اب تک پنجاب بھر سے 5100 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے اور قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ بے امنی، انتشار اور انتہا پسندی پھیلانے والے عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جمعیت علماء پاکستان کے سیکرٹری جنرل اویس نورانی سے ملاقات میں گفتگو۔ ملاقات میں شرپسندوں سے سختی کے ساتھ نمٹنے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا کہ ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ کسی بے گناہ کے خلاف ہرگز کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ بے گناہوں کو رہا کیا جائے گا اور کسی بھی مدرسے کو بند نہیں کیا جائے گا۔ شاہ اویس نورانی نے کہا کہ پائیدار امن، رواداری اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے ریلوے نے جعفر ایکسپریس میں جیمرز لگانے کی سفارش کر دی۔ ڈی آئی جی ریلوے نے کمیٹی کو بریفنگ میں بتایا کہ جعفر ایکسپریس دھماکے کی تحقیقات کے مطابق ممکنہ طور پر یہ کارروائی بلوچستان سے کی گئی تھی۔ اب تک حملہ آوروں کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ ریلوے پٹریوں کی نگرانی اور پیٹرولنگ مزید سخت کرنے کے لیے ریلوے پولیس اور ایف سی کے مشترکہ گشت کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر خیبر پختونخوا حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کروا دی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام خط میں وزیر اعلیٰ کے پی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل حکام کو ہدایت دینے کی درخواست۔ کہا وفاقی وزیر داخلہ اور محکمہ داخلہ پنجاب کو بھی ملاقات کے لیے لکھ چکے ہیں، لیکن بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرائی گئی۔ سہیل آفریدی بانی پی ٹی آئی سے صوبے کے انتظامی امور اور صوبائی کابینہ کی تشکیل سے متعلق ہدایات لینا چاہتے ہیں۔ ملک میں 1 تولہ سونے کی قیمت میں 14,100 روپے کا اضافہ۔ 1 تولہ سونا 4,56,900 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 12,000 روپے کے اضافے سے 3,91,718 روپے کا ہو گیا۔ واشنگٹن میں ورلڈ بینک کے سالانہ اجلاس سے خطاب میں وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان نے ادارہ جاتی اصلاحات میں سب سے بڑی کامیابی حاصل کی۔ ٹیکس نظام کو افراد، طریقہ کار اور ٹیکنالوجی کے پہلوؤں سے متعلق ازسر نو تشکیل دیا گیا۔ اصلاحاتی منصوبہ مکمل طور پر مقامی ہے جو تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ اصلاحاتی منصوبے کو وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ منصوبہ ریونیو ایڈمنسٹریشن میں کامیابی اور واضح بہتری لا رہا ہے۔ ایف بی آر کے ٹرانسفارمیشن پلان کی بین الاقوامی سطح پر پذیرائی۔ واشنگٹن ڈی سی میں منعقدہ ورلڈ بینک کی سالانہ میٹنگ میں منصوبہ پاکستان کے ٹیکس نظام میں تاریخ کی سب سے بڑی ادارہ جاتی تبدیلی اور ایک عالمی کیس اسٹڈی کے طور پر پیش کیا گیا۔ چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال نے اصلاحاتی منصوبے پر بریفنگ دی۔ مصری وزیر خزانہ احمد کوچک نے پاکستان کے اصلاحاتی ماڈل کو اصلاحات کا درست اور عملی راستہ قرار دیا۔ ورلڈ بینک کے ریجنل پریکٹس ڈائریکٹر سندیپ مہاجن نے بھی پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ کھاد اور زرعی ادویات پر ٹیکس کی تجویز مسترد ہونے کے بعد محصولات میں کمی کی صورت میں پاکستان اور آئی ایم ایف سولر پینلز، انٹرنیٹ اور دیگر شعبوں پر ٹیکس بڑھانے پر غور کر رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مجوزہ ہنگامی ٹیکس اقدامات آئی ایم ایف کی دوسری جائزہ رپورٹ کا حصہ ہوں گے جو فنڈ کے ایگزیکٹو بورڈ کی جانب سے $1 ارب کی تیسری قسط کی منظوری کے بعد جاری کی جائے گی۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کا اجلاس۔ عدلیہ میں مداخلت کے خلاف ادارہ جاتی رد عمل پر غور۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی آزادی اور سالمیت کے تحفظ کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ بیرونی اثر و رسوخ کا جواب دینے کے لیے ایک ادارہ جاتی میکینزم بنانے کی کوشش ہے۔ اجلاس میں ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں ترمیم کا معاملہ جوڈیشل کونسل کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس پاکستان کی تجاویز سے اتفاق کیا۔ اجلاس میں اٹارنی جنرل نے لاپتہ افراد پر کمیٹی کو بریفنگ دی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جبری گمشدگیوں کا مسئلہ انسداد دہشت گردی ایکٹ میں حالیہ ترمیم سے تقریباً حل ہو چکا ہے۔ شکایات کے ازالے کے لیے جامع میکینزم وضع کیا جا رہا ہے جو آئندہ میٹنگ میں پیش کیا جائے گا۔
4 سفیروں نے صدر مملکت آصف علی زرداری کو اپنی اسناد سفارت پیش کر دیں۔ اسناد پیش کرنے والوں میں کینیڈا، لبنان، نیدرلینڈز اور نیوزی لینڈ کے سفیر شامل۔ ایوان صدر پہنچنے پر سفیروں کو پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی ڈیرہ اسماعیل خان جا کر سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے ملاقات۔ کہا علی امین گنڈاپور جیسے باصلاحیت رہنماؤں پر فخر ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی کے ویژن کے مطابق صوبے میں اقدامات کیے۔ عوامی فلاح، انصاف اور خود انحصاری کے منصوبے علی امین کی ترجیح رہے۔ پہلی بار خیبر پختونخوا 200 ارب روپے سے زائد کا سرپلس بجٹ دینے میں کامیاب ہوا۔ علی امین گنڈاپور کے دور حکومت میں صوبے کے انفراسٹرکچر، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں نمایاں بہتری آئی۔ علی امین گنڈاپور نے پارٹی مفاد کو ہمیشہ ذاتی مفاد پر فوقیت دی۔ ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا میں 2 کمسن بہنیں سیلابی پانی میں ڈوب کر جاں بحق۔ پولیس کے مطابق دونوں بچیاں گھر کے قریب کھیلتے ہوئے سیلابی پانی میں گر گئیں۔ اہل علاقہ نے بچیوں کو نکالا تو وہ دونوں دم توڑ چکی تھیں۔ نیو کراچی ایوب گوٹ میں رہائشی عمارت میں سوئی گیس کے دھماکے سے 1 شخص جاں بحق، 6 افراد زخمی۔ پولیس تحقیقات کے مطابق متاثرہ گھر سے گیس پریشر بڑھانے کی موٹر ملی ہے۔ شبہ ہے موٹر سے سوئی گیس گھر میں پھیلی، کسی نے ماچس جلائی تو دھماکہ ہو گیا۔ دھماکے سے قریبی مکانات اور دکانوں کو نقصان پہنچا۔ جس مکان میں دھماکہ ہوا وہاں مزدور رہائش پذیر تھے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن کے قطر اسپتال کے گائنی وارڈ میں آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ نے کافی دیر کی کوششوں کے بعد آگ پر قابو پایا۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا دورہ امریکہ۔ امریکہ کی اعلیٰ بحری اور سول قیادت سے ملاقاتیں۔ امریکہ کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا بھی دورہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق نیول چیف نے ملاقاتوں میں پیشہ ورانہ امور، علاقائی سلامتی، ٹریننگ اور میری ٹائم تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ نیول چیف نے امریکی محکمہ خارجہ کا بھی دورہ کیا۔ رفح بارڈر کراسنگ جمعے کو بھی نہ کھل سکا۔ جنگ بندی معاہدے کو ہفتہ گزرنے کے باوجود بھی فلسطینی خوراک، پانی اور دیگر ضروریات زندگی کے منتظر۔ اسرائیلی فائرنگ سے 4 فلسطینی شہید۔ غزہ جنگ بندی کے آغاز سے اسرائیلی فائرنگ سے شہداء کی تعداد 23 ہو گئی۔ فلسطینی تنظیم فتح کے رہنما مروان برغوثی پر اسرائیلی جیل اہلکاروں کا تشدد، 4 پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ یرغمالیوں کی لاشوں کی واپسی میں وقت لگ سکتا ہے۔ کچھ لاشیں تباہ شدہ سرنگوں میں دفن ہیں۔ ملبہ ہٹانے والے آلات اسرائیلی پابندی کی وجہ سے دستیاب نہیں۔ اسرائیلی فوج کے جنوبی لبنان میں رات گئے فضائی حملے، 1 شخص جاں بحق، 7 افراد زخمی۔ یمن کے دارالحکومہ صنعاء میں اہل فلسطین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مظاہرہ، بڑی تعداد میں یمنی شہریوں کی شرکت۔ یمنی شہریوں نے اہل غزہ اور فلسطین کے لیے اپنی حمایت جاری رکھنے کا عزم کا اظہار کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ ابراہم ایکارڈ میں جلد توسیع کے لیے پر امید، کہا چاہتے ہیں کہ سعودی عرب اور دیگر ممالک اس معاہدے کا حصہ بن جائیں۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کے خیال میں اگر سعودی عرب معاہدہ تسلیم کر لے تو دیگر ممالک بھی اس کا حصہ بن جائیں گے۔ انہوں نے ابراہم ایکارڈ پر دستخط کرنے پر متحدہ عرب امارات کو سراہا، کہا معاہدے سے مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن میں مدد ملے گی۔ بھارتی وزیر اعظم اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان کوئی فون کال نہیں ہوئی۔ بھارت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دعووں کی سختی سے تردید کر دی، کہا ایسی کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ نریندر مودی نے حالیہ ٹیلی فونک بات چیت میں انہیں یقین دلایا ہے کہ بھارت روس سے تیل کی خریداری بند کر دے گا۔ گجرات کے ایڈیشنل سیشن جج نے نومولود بچی کے قتل کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ جرم ثابت ہونے پر مجرمہ کو 7 سال قید اور 81 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حکم۔ مجرمہ نے 2024 میں اسپتال سے بچی کو اغوا کر کے قتل کیا تھا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کی وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے
ملاقات۔ امریکی صدر نے کہا کہ یوکرین کو ٹوماہاک میزائل کی فراہمی پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ان میزائلوں کی فراہمی کے بغیر ہی جنگ بندی ہو جائے گی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ پیوٹن سے ہونے والی گفتگو پر یوکرینی صدر کو اعتماد میں لیں گے۔ انہیں لگتا ہے کہ صدر پوتن جنگ بندی چاہتے ہیں۔ یوکرینی صدر نے کہا کہ یوکرین کے لیے سب سے اہم سیکیورٹی ضمانتیں ہیں۔ پر امید ہے کہ ٹرمپ روس یوکرین جنگ بندی کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ نے سری لنکا کو 10 وکٹ سے ہرا دیا۔ بارش سے متاثرہ میچ میں سری لنکن ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں پر 105 رنز بنا سکی۔ جنوبی افریقہ کو ڈکورتھ لوئس میتھڈ کے تحت 121 رنز کا ہدف ملا، جو اس نے کسی نقصان کے بغیر 15ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ کپتان لورا وولورٹ اور تزمین برٹس 55 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہیں۔ ورلڈ کپ میں آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں کولمبو میں ہی مد مقابل ہوں گی۔ جنوبی افریقہ کے خلاف T20 اور ون ڈے سیریز میں فلیٹ بیٹنگ ٹریکس نہ بنانے کا فیصلہ۔ ٹریک سے بولرز خاص طور پر سپنرز کو مدد ملے گی۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی اسکواڈ میں اضافی سپنرز کو شامل کیے جانے کا قوی امکان ہے۔ T20 اسکواڈ کے لیے بھی تمام کھلاڑی دستیاب۔ بابر اعظم اور نسیم شاہ سمیت وائٹ بال کھیلنے والے تمام کھلاڑی زیر غور۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا T20 28 اکتوبر کو ہوگا۔ ٹیسٹ کرکٹ میں فورتھ فارمیٹ ٹیسٹ 20 متعارف کرانے کی تجویز سامنے آ گئی۔ بھارتی آرگنائزرز نے نئے فارمیٹ کو سابق کرکٹرز AB ڈی ویلیئرز، کلائیو لائڈ، میتھیو ہیڈن اور ہربھجن سنگھ کے ساتھ لانچ کر دیا۔ نیا فارمیٹ ٹیسٹ میچ کی طرز پر کھیلا جائے گا۔ ٹیسٹ 20 80 اوورز پر مشتمل میچ ہوگا، جس میں ہر ٹیم 20-20 اوورز کی 2 اننگز کھیلے گی۔ ابتدائی مرحلے میں یہ فارمیٹ 13 سے 19 سال کے نوجوان کھلاڑیوں کے لیے آزمائشی طور پر متعارف کرایا جائے گا۔ کینیڈا میں پاکستان کے نور زمان اور اشب عرفان وینکوور مینز اوپن اسکواش کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ اشب عرفان نے ہانگ کانگ کے میتھیو ہلائے کو 3-2 سے اور نور زمان نے ویلز کے اوون ٹیلر کو 3-1 سے شکست دی۔ کینیڈا میں حکومت کا اولمپئن ارشد ندیم کے کوچ سلمان بٹ پر تاحیات پابندی کا نوٹس۔ اعلیٰ سطح کی انکوائری کا حکم۔ ایتھلیٹکس فیڈریشن کے متنازع فیصلے کی وجوہات اور محرکات کا مکمل جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق PSB کو انکوائری رپورٹ سے وزارت بین الصوبائی رابطہ کو آگاہ کرنے کی ہدایت۔ ایتھلیٹکس فیڈریشن نے سلمان بٹ پر تاحیات پابندی عائد کی تھی۔ سلمان بٹ نے فیڈریشن کے الزامات کو بے بنیاد اور انتقامی کارروائی قرار دیا تھا۔ پاکستان ٹیپ بال پریمیئر لیگ کی تعارفی تقریب کراچی میں ہوئی۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ، سابق ٹیسٹ کرکٹرز جاوید میاں، ہارون رشید اور توصیف احمد سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے ویڈیو لنک کے ذریعے تقریب سے خطاب کیا اور لیگ کے انعقاد کو سراہا۔ تقریب میں پریمیئر لیگ کی ٹرافی کی رونمائی بھی کی گئی۔ ملک کے نامور فنکاروں نے دلکش پرفارمنسز کا بھی مظاہرہ کیا۔ اور آسٹریلوی مینز اور ویمنز کرکٹرز کی بانسری پر دھن بجانے کی کوشش۔ ایڈم زمپا، ہیزل ووڈ اور کپتان پیٹ کمنز نے بانسری بجانے کی کوشش کی۔ ویمن کرکٹرز نے بھی ردھم پکڑا۔ آسٹریلوی کرکٹرز کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔